اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے برتر کے لیے کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو ہم سب کے لیے راہ نجات بھی ہے، باعث شفاعت بھی ہے۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کینیڈا کا خصوصی پروگرام معصوم زندان کے حوالے سے حاضر ہوئے۔ اپنے میزبان حسن آبدی کا سلام لیجیے، اور ہمارے درمیان اس شہزادی پہ گفتگو کرنے کے لیے حجت اسلام والمسلمین مولانا جواز حسین آبدی صاحب تشریف فرمائیں، اور ساتھ ہی معروف عالمی شہرت یافتہ نوحہ خاں جناب رضا عباس صاحب تشریف فرمائیں، جو بی بی سکینہ کے حوالے سے نوحے پیش کریں گے اپنے ہمارے ناظرین کے لیے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ کعبہ مولانا سے۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ معصوم زندان جناب سکینہ کے بارے میں، کہ بی بی سکینہ کا کہ والد محترمہ کا کس قبیلے سے تعلق تھا، اور جب بی بی دنیا میں تشریف کب لائی، اور بی بی کا اصل نام ویسے تو سکینہ کہتے ہیں، لیکن اصل کیا نام مولا حسین نے رکھا تھا اور کس طرح، ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابنۃ الامام الحسین السیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ قائم ٹی وی کی یہ نشریات جو معصوم زندان کے حوالے سے لے کے حاضر ہوئے، یقیناً یہ بیوی اور یہ مخدرہ اور یہ شہزادی کہ جس نے اپنے نام سے یہ شرف پایا کہ یہ اس امام کے قلب کا سکون قرار پائی کہ جو پوری کائنات کے لیے باعث سکون اور باعث چین اور باعث شفاعت ہے۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کا نام حضرت نے خود فاطمہ رکھا تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو یہ کثرت سے ملے گا کہ آپ نے اپنے بچوں میں اکثر کے نام علی رکھے اور بچیوں میں آپ نے اکثر کے نام فاطمہ رکھے۔ فاطمہ بھی کہا گیا، اور آپ جب شام میں جاتے ہیں تو آپ وہاں دیکھیں گے وہاں سیدہ رقیہ لکھا ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ اشتباہ کر جاتے ہیں، جبکہ اشتباہ کی کوئی بات نہیں، یہ ایک ہی شہزادی ہے اور مختلف نسبتوں سے یہ نام جو ہے وہ مختلف ہوا، وہ اس لحاظ سے کہ نام فاطمہ رکھا گیا۔ رقیہ چونکہ لفظ رقت سے نکلا ہے، اور رقت یعنی ایسی بیوی جس پہ مصیبتوں کا گردش رہی ہو، مصیبتوں کے پہاڑ اس پہ ٹوٹے ہوں، اور رقیہ اس چھوٹی بچی کو کہا جاتا ہے جو کثرت سے رونے والی ہو، رقت والی۔ اور سکینہ کا لفظ خود امام حسین نے اپنی زبان سے عطا کیا، کیونکہ آپ اپنی اس بیٹی سے انسیت رکھتے تھے اور سکون پایا کرتے تھے۔ 2 مصرے تاریخ کی ساری کتابوں میں اور بلا تفریق مذہب و مسلک سب نے لکھا۔ امام حسین جناب رباب سلام اللہ علیہ کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے لعمرو کے اننی لاحب دار تکون بہس سکینۃ والرباب۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے اے رباب، ہمیں آپ کی قسم ہے، ہمیں وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس میں آپ اور سکینہ نہ ہو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے چین کی وجہ، سکون کی وجہ جناب سکینہ ہے، اور آپ کی مادر گرامی جناب رباب بنت امرؤ القیس سلام اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کا تعلق بنی قیس سے تھا، اور بڑے ہی پاک و پاکیزہ، بڑے پارسا اور بڑے معتبر اور محترم قبیلے کی یہ جو ہے وہ مخدرہ تھیں۔ اور ہمارے یہاں یہ بات موجود ہے کہ امام کی جو زوجہ ہوتی ہے وہ اپنے نسب کے اعتبار سے شریف تر ہوتی ہے زمانے میں، اپنے حسب کے اعتبار سے، اپنے کرم کے اعتبار سے، اپنے فضل کے اعتبار سے، یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہوں، زوجہ امام جس درجے پر ہوتی ہے اس درجے پر اس وقت عام عورت فائز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ائمہ کے ازواج کے بارے میں۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ پر ہمارا لاکھوں سلام ہو کہ جس شہزادی نے کربلا میں اس دین کے لیے اپنے شوق کو بھی، اپنے سہاگ کو بھی قربان کیا، اور 2 مرتبہ اس بیوی کی گود کو جاڑا لیا، 1 مرتبہ کربلا اور 1 مرتبہ شام میں۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے، فرمائیے گا ذرا ناظرین کے لیے کہ یہ نام تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تھا، تو پھر یہ فاطمہ سے سکینہ کس طرح بنا، اور امام حسین نے اگر سکینہ کہنا شروع کیا تو اس کے پس منظر میں کیا وجوہات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو تحویل ہوئی ہے، یعنی جو نام تبدیل ہوا ہے ادھر سے ادھر آیا ہے، یہ کوئی ہم نے خود نہیں کیا، یہ خود سید الشہداء کی زبان پر بھی لفظ آیا ہے۔
اس کی دلیل یہ ہے کہ مقتل کی کتابوں میں باقاعدہ سید الشہداء کی زبان سے لفظ سکینہ بھی ادا ہوا ہے. جیسا بھی میں نے 2 مصرے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھے کہ امام حسین فرماتے ہیں لامرو کہ اننی لاحب دار تکون بها السکینۃ والرباب، یعنی آپ نے اپنی اس بچی کو اپنے قلب کا سکون بھی قرار دیا ہے، سکینہ بھی خود آپ نے ہی فرمایا ہے. اور جب آپ زری پر جاتے ہیں تو وہاں رقیہ لکھا ہوتا ہے، رقیہ بنت الحسین. یہ وہی شہزادی ہے کہ جسے امام حسین نے باپ کی جہت سے فاطمہ کہا، سکون کی جہت سے سکینہ کہا، اور جب اس سے مصائب کی انتہا ہوئی تو یہی بی بی رقیہ کہلائی. یہ کوئی الگ سے وجود نہیں ہے. اور ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں، ایک اشکال کو میں رفع کر دوں، دفع کر دوں. تاریخ کی بددیانتی ہے اور بے ایمان مورخوں کا یہ کام ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ سکینہ جو بی بی تھی یہ 4 سال کے سن میں وہاں وفات نہیں ہوئی ہے، شہادت نہیں ہوئی ہے. یہ مدینے واپس آئی تھیں، ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے بچے تھے، اور 70 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں دفنے. ہم اس روایت کو بالکل معتبر نہیں مانتے. اور اگر ہمارے یہاں بھی کسی نے نقل کر دی ہے تو زیادہ کسی سے لے کے نقل کر دیا ہے. ہمارے تقریباً علماء کا اس پہ اتفاق ہے. ہمارا مشہور طریقہ اور منہج یہی ہے. شہزادی کی شہادت 4 سال میں ہے. زندان شام میں آپ کا مقبرہ ہے، آپ کا مزار جو ہے پرانوار ہے، اور اسی بی بی کا نام فاطمہ تھا. یہی رقیہ ہے، یہی سکینہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہمارے اندر نئی چیز پیدا کرنے والا ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ شہزادی سکینہ کی مفصل زندگی تو 4 سال ہے. اب یہ بتائیے کہ بعد ولادت کے بعد سے شہزاد کا جو روایتوں میں ہے اور آپ طبلہ حضرات ممبروں سے بیان کرتے ہیں کہ بی بی سکینہ کی پرورش بڑی شان و شوکت اور بڑے لاڈ و پیار کرتی ہے. آپ تھوڑا سا فرمائیے گا کہ بی بی سکینہ کو کس محبت اور پیار کے ساتھ پرورش ملی اور کیا مطلب ان کے ساتھ جو ہے محبتیں کی جاتی تھیں، اور مولا حسین کو کس طرح بی بی سکینہ جب سنا ہے کہ جب مولا حسین آتے تھے تو بی بی سکینہ لپٹ کے ان کے سینے پہ آ جاتی. تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس سلسلے میں نے جیسے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں جو بھی بچے پرورش پاتے ہیں یقیناً وہ عصمت کے صاحبان کے پروردہ ہوتے ہیں. ان بچوں کی پرورش عصمت کے ماحول میں، چاروں طرف عصمت کا ماحول ہے، عصمت کی گفتار ہے، عصمت کی رفتار ہے، ان کا کردار عصمت والا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا عصمت والا ہے. یہ 4 برس کی بچی وہ ہے جس نے 4 برس کی زندگی میں بظاہر 4 برس کا عدد ہے، لیکن 4 برس میں اتنی کامل زندگی گزاری ہے کہ ایک طویل عمر پانے والا انسان انگشت بدندہ ہے. وہ حیرت ہے، دہشت کے عالم میں کھڑا ہوا ہے میدان کے اندر کہ ایک 4 سال کی بچی، آپ بچوں کی فطرت جانتے ہیں، بچے تو ان کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو وہ ایک زمین و آسمان ملا دیتے ہیں. وہ 4 سال کی بچی کس قدر عارفہ تھی اپنے بابا امام حسین کی کہ جو مصائب اٹھانے کو کربلا کے میدان میں ملا، اس بچی نے ہنس کے اس مصائب کو قبول کیا. اس لیے کہ یہ بچی دختر امام ہے، یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی پوتی ہے. اس کی دادی مخزن عصمت جناب مقدرہ فاطمہ الزہرا ہیں. تو یقیناً اس بچی سے یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ جو مصائب ملے. اور پھر میں جملہ یوں کہوں، سید الشہداء کے مصائب کا تتمہ اگر آپ پوچھیں، یعنی سید الشہداء کے مصائب ختم کہاں ہوتے ہیں، تو میں 10 محرم نہیں کہوں گا، میں کہوں گا سید الشہداء کے مصائب ختم ہوتے ہیں سکینہ کی شہادت پر. اس لیے کہ جتنا زیادہ جناب سکینہ کے مصائب میں استقامت نظر آتی ہے، بچی نے کہیں پانی نہیں مانگا، بچی نے کہیں جو ہے شکوہ نہیں کیا، تم نے ہمیں قید کر لیا، ہمیں چھوڑ دو، لیکن نہیں، بچی ہر مقام پہ راضی ہے. اور یہ جناب سکینہ کا راضی ہونا یہ کمال ہے امام حسین کا. سکینہ نے تماچے ضرور کھائے مگر تماچے کھا کے اعلان کر دیا میں حسین کی بیٹی ہوں، مصائب جھیل سکتی ہوں مگر اپنے باپ کے مقصد کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اپنے باپ کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. خدا کی قسم یہ بچے کربلا کے نہ ہوتے تو کربلا کبھی سج نہیں سکتی تھی. کربلا کے اندر جو آج ہمیں رنگ نظر آ رہا ہے، جو اس کی روشنی ہے، جو اس کی تابندگی ہے، جو درخشندگی ہے، کربلا کی جو آفاقیت ہے، وہ کبھی علی اصغر کے خون سے ہے، کبھی جناب سکینہ کے تماچوں سے ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں سے. یہ بچے نہ ہوتے تو یقیناً کربلا کے چراغ کبھی روشن نہیں ہو سکتے تھے. ہمارے لیے جناب سکینہ کی سیرت سے استقامت، صبر، شجاعت، خدا کی رضا پہ راضی رہنا، یہ ایسے انمول پھول ہیں کہ اگر ہم انہیں لے لیں تو ہمارا گلدستہ حیات بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت ہمارے پروگرام میں عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان، جو ہزاروں ہزار مداحین کے ہیں، اور ان کی قدرت نے ایسی لہم دیا ہے، ایسا سوز دیا ہے ان کے گلے میں
کہ جب کہیں یہ نواخوانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے قبل ہی مومنین کی تعداد، عزاداروں کی تعداد ان کے نوحے سننے کے لیے ان کے گرد جمع ہو جاتی ہے، اور یہ جب پڑھتے ہیں تو ہر عزادار وہاں زار و قطار روتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ نے، مولا نے انہیں بھی یہ دل دیا ہے، اتنا دکھی دل امام حسین کے سلسلے میں کہ نوحہ بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ خود بھی زار و قطار روتے رہتے ہیں۔ تو میں آئیے ان کی طرف چلتے ہیں، رضا عباس صاحب کی جانب۔ رضا عباس صاحب، آپ کو ماشاءاللہ بہت ہزاروں لوگ سنتے ہیں اور بے چین ہو کے جہاں آپ کا نام آتا ہے کہ رضا عباس صاحب نواخوانی کریں گے، ہزاروں کی تعداد میں مومنین وہاں پہلے سے پہنچ کے آپ کا انتظار کرتے۔ یہ عزتیں آپ کو مولا نے عطا کی ہے، ظاہر ہے جو کچھ بھی ہے در حسین سے ملتا ہے، در فاطمہ زہرا سے ملتا ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آج چونکہ ہم معصوم زندان کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو بی بی کے حوالے سے وہ نوحہ آپ سنائیں جو آپ خود بھی پسند کرتے ہیں اور عزادار بھی اسے آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ جی میں نوحہ پیش کر رہا ہوں شہر علی بیت ڈاکٹر ریحان صاحب کا۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے غلہ مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ ارے یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پہرے داروں اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہ اب دھڑکنے دل بھی اس پہ گرا ہے، ارے نہ بھائی ہے نزدیک نہ اس کے ماں ہے، کانوں سے خونگوں کے ابھی روا ہے، کانوں سے خونگوں کے ابھی روا ہے، مگر آنکھ بوجھل یہ سمجھا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے باری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا،
بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، ارے نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کنیدہ رہی گئی، کہاں تک لکھوں گا میرے ہان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ، ارے جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کنیدہ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کنیدہ رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں آپ۔ اللہ رضا عباس، یقیناً ابھی آپ کو ہم سب نے سماعت فرمایا اور ہمارے ناظرین نے بھی سماعت فرمایا، بہت ہی پرسوز نوحہ آپ نے سنایا بی بی سکینہ کے حوالے سے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا قبلہ کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اہل حرم کے ساتھ جو بھی ناروا سلوک ہوا، اس میں بی بی سکینہ کس حد تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کربلا پہنچنے، یعنی آپ شہزادی کے جو سفر کربلا ہے اس کو دو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ مدینے سے کربلا پہنچنا یہ خود ایک سفر ہے۔ راستے بھر آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ کے بابا کے قتل کی سازش ہو رہی ہیں۔ انہی حالات میں ایک قیامت خیز جو ایک منظر درمیان میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ اس وقت امام حسین خیمے میں تشریف فرمائے اور اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے اور اپنی بہن جناب زینب علیہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلم کی بچیوں کو لے کر آؤ۔ جناب مسلم کی بچیاں آتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے تبرکات میں سے گوشوارے نکال کے لاؤ۔ گوشوارے آتے ہیں، حضرت مسلم کی شہزادیوں کو آگے بلاتے ہیں، ان کے کانوں میں گوشوارے پہناتے ہیں۔ یہ سب دیکھ رہی ہیں، یہ قیامت ہے کہ دیکھ رہی ہیں جناب سکینہ۔ اب جناب سکینہ 4 سال کا سین ہے، چھوٹا سین ہوتا ہے، چھوٹی بچی آگے بڑھی، بابا کے دامن کو پکڑا، مخاطب کیا، کہا بابا آپ اس طرح سے آج ایسا رویہ کیوں کر رہے ہیں میری بن بہنوں کے ساتھ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سکینہ جن بچوں کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے ان کے ساتھ شفقت کا ماحول پیش کیا جاتا ہے۔ اب لامحالہ طور پہ جناب سکینہ کے ذہن میں یہ تصور نقش ہو گیا کہ جب کسی کا باپ سر سے اٹھ جاتا ہے تو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، ردا اڑائی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ تصور شہزادی کا ختم ہوا کہ جب شام غریبہ میں اندھیرا تھا، پھر بیوی کو اندازہ ہوا کہ دنیا کے بچوں کی یتیمی اور ہے، حسین کی بچی کی یتیم ہونے کی سزا اور ہے۔ کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، ردا چھینی گئی، اور میرا یقین کہتا ہے کہ اس وقت شہزادی نے یقیناً مختل کا رخ کر کے کہا بابا آپ تو کہتے تھے کہ یتیموں کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، یہ دیکھیے شمر میں گوشوارے لے گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدینے سے کربلا سے پھر جو مصائب کا ایک سفر ہے، کوفے کا بازار، کوفے کا دربار، شام کا بازار، شام کا زندان، اور شہزادی کے مصائب کی معراج کو زندان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے معصومہ زندان اس بیوی کو کہا جاتا ہے جس کا جرم کوئی نہیں تھا، لیکن ہاں اس بیوی کا جرم ان کی نگاہ میں یہ تھا کہ وہ حسین کی بیٹی تھی، علی کی پوتی تھی، اور اس بیوی نے کربلا سے لے کے کوفہ سے شام تک علی کا بھی بدلہ چکایا، حسین کا بھی بدلہ چکایا، دادا کے فضائل کا بدلہ بھی چکایا، اپنے بابا کے فضائل کا بدلہ چکایا، لیکن کسی مقام پر یعنی 4 سال میں جناب سکینہ کے صبر کی معراج وہ تھی کہ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ جس معراج پہ صبر کی فاطمہ زہرا تھی اسی مقام پہ فاطمہ زہرا کی پوتی ہے۔ 4 سال کا سینے مگر صبر کی معراج وہ ہے کہ پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آئیے رضا عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ رضا عباس صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت نوحے پڑھے اور ایسے نوحے پڑھے کہ لوگوں کو اب زبانی، خاص طور پہ بچوں کو تو بہت یاد آ گئے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو ہر بچہ جو ہے آپ چاہتا ہے کہ آپ سے پہلے وہ مصرعے ادا کرے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی مولا نے کامیابی آپ کو عطا فرمائی ہے، ماشاءاللہ، آپ سلامت رہیں۔ آپ نے کربلا کی بھی زیارت یقیناً کی ہوگی،
जाना हुआ होगा। तो आपने कभी मौला हुसैन से अपने जो पढ़त है, अपनी जो आप पढ़ते हैं, और जिस तरह कभी मौला हुसैन से तवस्सुल किया कि मौला मेरी आवाज़ में इतना दर्द पैदा कर दे, मेरी आवाज़ में इतना सोच पैदा कर दे कि जब मैं पढ़ूं तो वाकई ऐसा लगे कि हाँ मौला हुसैन के उसके शहादत का तज़किरा हो रहा, मौला हुसैन के गम का तज़किरा हो रहा, शोक का तज़किरा हो रहा, तो आलम शोक छा जाए। तो कभी आपने तवस्सुल किया मौला से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बहुत ही, मैं समझता हूँ, मेरे दिल की बात है। और दुनिया का कोई ज़ाकिर, कोई नौखान, कोई पढ़ने वाला ऐसा नहीं है कि जो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल ना करता हो। इस सिलसिले में हर कोई चाहता है कि उसके ज़बान में तासीर हो, और यकीनन असर जो है वो मौला हुसैन ही अता करते हैं, क्योंकि 1400 साल से वही मसाहिब हैं जो मौला हुसैन पे गुजरे, जो उनकी अहले बैत पे गुजरे। नई बात तो आ नहीं सकती है। तो नई बात ये होगी कि असर नया। बहुत अच्छी माशाअल्लाह। तो बस मौला हुसैन से मैंने हमेशा असर मांगा, और मैं इस वक्त आपके अज़ाख़ाने में घर के बैठा हुआ, मेरी हमेशा मैं पढ़ते हुए भी इस बात को मलूज़ रखता हूँ कि मेरी निगाह में जो मेरा नौहा है, मैं सबसे पहले शहज़ादी को सुना रहा हूँ। मोमिन बाद में आता है। अगर शहज़ादी तक मेरी बात पहुँच गई तो ऑटोमेटिक मोमिन के दिल में बात पहुँच जाएगी। तो मेरे लिए ना मेरे लिए ये मुक़द्दम है कि मैं पहले पढ़ूँ या मैं बाद में पढ़ूँ या मैं बीच में पढ़ूँ। मुझे जिस जगह शहज़ादी ने रखना है वहाँ शहज़ादी। सुभान अल्लाह। तो मैंने हमेशा मौला हुसैन से जो है वो इस ज़िक्र के सदक़े में अपनी ज़बान में तासीर मांगी है। और मैं अभी जैसे ऑफ द कैमरा मौलाना और आपके साथ में बात कर रहा था, तो एक आलिम ने मुझे जो है वो एक मशवरा दिया, और यकीनन जो नए नौ खान बनना चाहते हैं, जो इस ज़ाकरी के अंदर शामिल होना चाहते हैं, बताईद और बताकीद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उनके लिए एक छोटा सा नुस्खा है कि कभी भी जब भी करबला जाएं तो ये इस दुआ को मांगने के बाद ये जो ज़बान है इसको जो है वो मौला हुसैन की ज़री इसके साथ मस करना शुरू करें, तो वो जो असर आएगा इंशाअल्लाह वो सुभान अल्लाह उसकी वो बेमिसाल होगा। और एक और बात मैं छोटी सी यहाँ करना चाहूँ कि मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ इस वक्त। आपका सवाल ऐसा है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो नियत देखते हैं, आपके दिल में क्या है। सुभान अल्लाह। दुनिया आपको देख रही होती है, लोग देख रहे होते हैं कि रश ज़्यादा है, पढ़ने वाला किस तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन मौला हुसैन आपकी नियत देख रहे होते हैं और नियत के मुताबिक आपको असर भी देते हैं और फिर आगे इज्जत है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात की रज़ाबाज आपने माशाल्लाह। तो रज़ाबाज साहब ये बताइए कि जब आप नौहे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, मकबूलियत की बहुत फन बुलंदी में है माशाल्लाह, तो आप मुतमईन हैं कि जो कुछ भी मौला से आपने तवस्सुल किया था मौला ने आपको बहुत हद तक वो अता किया है माशाल्लाह। मैं इस बात पे मौला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। मैं थोड़ी सी अगर बात लंबी ना हो जाए, बहुत मुख्तसर करके मैं इसको समेटूंगा इंशाअल्लाह। बात यह है कि मैंने जब नौखानी की, तो जब मैंने स्टार्ट की और मेरे चचा नासिर हुसैन ज़ैदी साहब मुझे इसमें लेकर आए, तो पहला नौहा प्यासी सकीना जो है वो पढ़ा मैंने। और मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि शोहरत, इज़्ज़त और ये जो मामलात हैं दुनियावी क्या है। उसके बाद फिर 2006 के अंदर मैंने अपना पहला एल्बम जो है वो निकाला, और वो भी घर वालों की ज़ोर ज़ोरी के नहीं, आपकी आवाज़ अच्छी है, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड थी, मैं प्रोफेशनल अपनी लाइन में था। तो मेरे वालिद मरहूम ने जो है वो मुझे कहा कि बेटा ये जो मामला है आपका नौखानी का, ये आपको आखिरत में जो है वो काम आएगा। दुनिया के मामला अलग है और आखिरत के मामला अलग है, और हमेशा दुनिया में नहीं रहना, आखिरत के मामला अपने सीधे करके जाइए। तो पहले दिन से ही मेरी ये ख्वाहिश थी और मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने ख़ानदान की जो लेगेसी है उसको आगे लेके जाऊँ। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था कि मैं जो है वो इस ज़िक्र से पैसे जो है वो बना लूँगी, इस ज़िक्र से जो है वो मैं बाहर घूमने चला जाऊँ। अभी मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं कि रज़ा भाई हमारा बाहर का करवा दें, अच्छी बात है, लेकिन मेरे चचा नासिर हुसैन ज़ैदी ने कहा है कि इज़्ज़त और जो वक़ार है वो इंसान का मजबूत उस वक्त होता है कि जब खुद कोई कोशिश करे कि रज़ा भाई हम ये चाहते हैं कि आप हमारे जो है वो मुल्क में आके पढ़ें। ये मेरे लिए बड़ी मौला की बड़ी करम नवाजी मेरे ऊपर, मौला का बहुत करम है कि मैं समझता हूँ कि कुछ जगहें तो ऐसी हैं कि जहाँ दुनिया का कोई नौखान नहीं गया, मौला ने मुझे जाके जो है वो पढ़वाया। और मैं समझता हूँ कि बस
کچھ مجھے اشارے ملے ہیں مولا کی طرف سے، تو میں تو مطمئن ہوں اپنے مولا سے کہ مولا نے میری نواخوانی قبول کی۔ آپ نے اپنے والد کا تذکرہ کیا، شاکر بھائی کو میں بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بڑا میرا اٹھنا بیٹھنا، ان سے ملاقاتیں رہی، میں نے ان کو اپنی زندگی میں بڑا پکا اور کھڑا عزادار پایا، بہت ہی، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت اور تھی ماشاءاللہ، آپ کو اس قدر تربیت تھی کہ آپ نے ان کی تربیت پہ، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے جب کیا آپ نے، تو مولا نے آپ کو عزتوں سے نوازا اور آپ کو اپنا ذاکر چنا، کیونکہ چنے جاتے ہیں وہاں سے لوگ، کسی کے اپنے اختیار میں نہیں کہ کوئی کچھ بن جائے، جو کچھ وہ دیتے عطا کرتے ہیں وہی ملتا ہے، ماشاءاللہ سلامت رہے۔ ناظرین آئیے ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، قبلہ کی طرف۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ جناب سکینہ جو کہ امام حسین کی بیٹی معصوم زندان ہے، بہت سارے مصائب ہیں ان کے اور بہت سارے ہے جو پہ بیتی 4 سال میں، لیکن ایک بات جو خاص طور پہ کہی جاتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، کہ اس قبیلے میں جو کاروان تھا، جو کربلا سے لٹا ہوا کاروان چلا پھر کوفے اور شام تک پہنچا، اس پورے قبیلے میں، اس کاروان میں کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی کو تمنا تھی وطن جانے کی تو کہتے ہیں شہزادی سکینہ کو، اور وہ بار بار بھیا سے پوچھتی بھی تھی کہ بھیا ہم وطن کب لوٹیں گے، پرندے کہاں، تو لیکن ایسا نہیں ہوا، جو کہ یہ جو امام حسین کا مشن جو قربانی تھی وہ جناب سکینہ کی شہادت کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی، تو بہرحال مرضی الہی تھی۔ تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ بی بی سکینہ کی تمنا نہیں پوری ہوئی اور زندان میں کیا حالات تھے، بی بی کے کیسے راتیں گزر رہی تھی اور پھر شہادت کیسے ہوئی، بتائیے۔ اس کے بعد ناظرین پھر رضا صاحب ایک آپ کو نوا سنائیں گے جو بہت ہی دنیا میں اس وقت بہت مشہور ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا نا کہ پیاسی ہے سکینہ، اور واقعتاً بی بی پیاسی ہی چلی گئی اس دنیا سے، تو وہ نوا آپ کو پیش کریں گے رضا عباس صاحب، اور اس نوحے کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس پروگرام کی اختتام ہو جائے گا، ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی، لیکن آئیے ذرا علامہ صاحب سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سفر کربلا کے گام گام پر، قدم قدم کے اوپر ہر لہجہ مصائب سے بھرپور تھا، اور مصائب اس میں موجود تھے، بلکہ یوں کہوں جیسے جیسے شہزادی کا سفر آگے بڑھتا گیا، مصائب کی منازل شدید سے شدید تر ہوتی گئیں۔ شہزادی جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا ایک حوالہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس قافلے میں تمنا تھی، تو یہ ایک سوال خود پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر زیادہ دن نہیں رہتے ہیں، کچھ وقت بعد وہ بچے گھر کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، گھر کا چرچا، گھر کی یاد، اور وہ گھر جس گھر میں سکینہ حسین کی گودوں میں کھیلی ہوں، تو سکینہ کو وہ گھر یاد کیوں نہ آئے؟ تو بار بار پوچھا کرتی تھی بھیا یہ پرندے بھی جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اب امام وقت کیا جواب دے کہ سکینہ سب جائیں گے، آپ یہاں سے نہیں جا سکیں گی؟ امام وقت کیا جواب دیں؟ امام وقت خاموش ہو جاتے ہیں، جناب سکینہ کو کسی اور بات سے بہلا دیتے ہیں۔ چنانچہ اور اس میں ایک حسن بھائی میں یہ بھی ایک سمجھتا ہوں حکمت جو میری ناقص فہم اور عقل میں آتی ہے، یہ خدا کی ایک مصلحت تھی کہ شام میں زندان ایک ایسا حوالہ بن جائے حسین کی مصیبت کا کہ شام کے مورچے میں جو حسین ابن علی کے ذکر کا خیمہ ہے وہ جناب سکینہ کے زندان کی صورت میں قائم ہو جائے۔ آپ اسے جناب سکینہ کا صرف روزہ نہ سمجھیے، یہ حسینی مورچہ ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے جو جناب سکینہ سے منسوب ہے۔ قیامت تک جب تک یہ زمین باقی ہے، جب تک سورج چاند باقی ہے، جب تک اللہ کا نظام باقی ہے، اس مورچے کی قیادت اور اس خیمے کی قیادت جناب سکینہ کر رہی ہیں، اور آج بھی بلا کر بتا رہی ہیں دیکھو جس شہر میں بلا کر ہمیں نعوذ باللہ رسوا کیا گیا، جہاں میرے ساتھ ہر ظلم روا رکھا گیا، جہاں میرے باپ کی اس قدر توہین کی گئی، آج وہاں اگر کوئی نام لیوا ہے تو سکینہ کے نام لیوا ہے۔ آج وہاں نہ حاکم شام کا نام ہے نہ اس کی اولاد کا نام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بچی زندان شام میں ہے، اور دو روایتیں شہزادی کی شہادت کے حوالے سے، میں ایک جو مشہور ہے اسی کو بیان کرتا ہوں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ باپ تشریف لائے، ہمارے سارے علماء نے مقاتل میں لکھا، جیسی خواب سے بیدار ہوں تو چیخ چیخ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں اے نا ابی حسین، اے نا ابی حسین، میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے؟ تو پھوپھی نے پڑھ کے گلے لگا لیا کہ سکینہ جانے والے واپس نہیں آتے، بابا نہیں آئے۔ بچی بڑے یقین سے کہہ رہی کہ پھوپھی اماں میں نے ابھی بابا کی بو سونگھی ہے، بابا کی خوشبو سونگھی ہے، بابا یہیں ہے، بابا یہیں ہے۔ چنانچہ محل کے یزید کے محل تک گریا پہنچا اور کہا بچی کیوں رو رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حسین کی چھوٹی بیٹی رو رہی ہے اور اس نے آج خواب میں باپ کو دیکھا ہے۔ تو کہا سید سجاد سے پوچھے بچی کیسے خاموش ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ اگر باپ کا سر کچھ دیر کے لیے مل جائے تو شاید بچی خاموش ہو جائے۔ چنانچہ دربان سر لے کے پہنچا، اور اب وہ جملے مقتل میں ہے، علامہ دربندی نے اسرار الشہادات میں لکھا کہ جیسے سر قریب آیا تو بچی نے تعجب کے ساتھ ہونٹوں پہ ہاتھ لگا کے کہا حل انتا
ابی حسین کیا آپ میرے بابا حسین ہیں؟ اور اس کے بعد پھر زلفوں میں ہاتھ ڈالے اور آواز دے کے کہا یا ابتا منزل لذی خضب شیبک بالدماء، بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے لال کر دیا؟ گردن کی رگوں کو ہاتھ لگاتی ہیں. یا ابتا منزل لذی قطع وریدک، بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ کبھی گلے پہ ہاتھ لگاتی ہیں. منزل لذی قطع راسک، بابا آپ کا سر کس نے کاٹا؟ اور پھر کہتی ہیں یا ابتا منزل لذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا کس نے مجھے بچپن میں یتیم کر دیا؟ جب سر سے کوئی آواز نہ آئی بچی نے منہ پہ منہ رکھا، کہا بابا میں جانتی ہوں تم سب سن رہے ہو، اور اگر آپ نہیں بولتے تو نہ بولیے، سکینہ تو سب کچھ بیان کرے گی. پھر اشارہ کر کے کہتی ہیں یا ابتا من للشعور الناشرات، بابا ان کھلے بالوں کے لیے کون ہے جو ہماری چادر کا انتظام کرے؟ من للارامل والیتامى، بابا ان بیواؤں کو اور یتیموں کو مدینہ کون لے کے جائے گا؟ بین کرتی نہیں، بین کرتے نہیں، کرتے کرتے وہ آواز جو مدینہ جانے کے لیے نکلا کرتی تھی وہ آواز بند ہو گئی. ایک دم آواز کا بند ہونا تھا. جناب سید سجاد امام وقت ہیں، وہ تو جانتے ہیں کیا معاملہ ہے. جناب سکینہ کی آواز جیسی بند ہوئی، جناب زینب نے کہا عالمہ غیر معلمہ ہے، کہا سجاد بہن تھک کے سو گئی ہے، سکینہ کو نیند آ گئی ہے اور باپ کے سر سے جدا کرو. امام وقت اٹھے، خدا کسی بھائی پہ یہ وقت نہ لائے کہ وہ غربت میں بہن کو کفن بھی نہ دے پائے. چنانچہ امام سجاد لنگر کو سنبھالے ہوئے اٹھے اور بڑے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے آئے خیمے، بہن کے لاشے کے قریب نبض کو پکڑا. ایک مرتبہ جناب رباب کو دیکھا ہے اور ایک مرتبہ پھوپھی زینب کو دیکھا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں سکینہ ہم سب سے پہلے آزاد ہو گئی، ہم تو ابھی قید میں، سکینہ رہا ہو گئی. غسل و کفن کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا، صحیح ذاتی ہے کجا میری زبان کجا وہ مقام، لیکن اتنا مقتل نے ضرور بتایا کہ جیسے باپ بے کفن تھا بچی کو بھی کفن نہیں ملا. وہی کرتا سکینہ کے مصائب کا گواہ بن کر کفن کے طور پہ گیا. اور اب جب قبر تیار ہوئی، اہل منبر پڑھتے ہیں، میں نے علماء سے سنا ہے قبر کیسے تیار ہوئی تفسیر مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ ایک مرد ہے امام باقر چھوٹے ہیں، زندان میں قبر کیسے تیار ہوئی مجھے تفصیل نہیں معلوم. القصہ مختصر، 4 سال کے چھوٹے سے جنازے کو جو مصائب کی پوری داستان ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا اور اس مصیبت کے قرآن کو لے کر جب قبر کے قریب پہنچے، اب چاہ رہے ہیں کہ قبر میں جناب شہزادی سکینہ کی جسم مطہر کو اتاریں، گلے کا ٹوک کھچنے لگا. ایک مرتبہ بلند ہوئے تو پیر کی بیڑیاں کھچنے لگیں. اہل منبر پڑھتے ہیں کہ اس وقت امام سجاد نے کربلا کو رخ کر کے ایک آواز دی کہ چچا عباس بھتیجے کی آخری خدمت ہے، ذرا میری مدد کیجئے. تو علماء پڑھتے ہیں کہ 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے اور ایک آواز امام سجاد کو آئی، سجاد ہماری سکینہ ہمارے سینے پہ کب سے نہیں سوئی، لاؤ ہمارے حوالے کر دو. اب اسے آپ باپ کی یاد کہیے یا سجاد کی مصیبت کو آسان کرنا کہیے. وہ بچی ہمیشہ کے لیے زندان میں سو گئی. لیکن ایک جملہ کہہ کے میں سوال میں ختم کر دیتا ہوں، سکینہ کی قید نے اسلام کو قیامت تک کے لیے آزاد کر دیا. ہم فکری طور پہ آزاد ہیں. آج اگر کوئی مصائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے سکینہ کے مصائب میں گرفتاری کا حوالہ دے، پروردگار اس بچی کے مصائب کے ذریعے ہماری ساری بیماریوں کو پریشانیوں کو دور کر دے گا. سکینہ مصائب کا ایک حوالہ ہے جس کے بغیر کربلا کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ. قبلہ یہ بھی ہے نا کہ جناب سکینہ وہ واحد، ویسے تو 7 محرم سے جب پانی بند ہوا سبھی پیاسے رہے، لیکن بی بی سکینہ کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی پیاس تھی کہ اب یہ بن گیا ہے، نوحہ بن گیا، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ ہائے پیاس. تو اسی پیاس کے حوالے سے، بی بی کی پیاس کے حوالے سے میں جناب رضا عباس صاحب سے کہوں گا کہ وہ عالمی شہرت یافتہ نوحہ جو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے چچا نے بھی پڑھا، اور میں سمجھتا ہوں جہاں بھی آپ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے فرمائش ضرور ہوتی ہے کہ یہ نوحہ ضرور سنائیں، کیونکہ مومنین عزادار اس پیاسی سکینہ کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں اور سن کر گریہ کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی آج آپ سے وہی سننا چاہتے ہیں. اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا، مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ. اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ،
ہو شام کے زنداں کی طرف آپ کا جانا، ارے پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانا، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ جب 11 محرم کو صبح شام سے دھاری دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، ارے عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری، بے حال میری گود میں روتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے بانی، لا کر یہ بھرے کوزے بہا دیتے ہیں پانی، کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنہ دہانی، بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ یہ ظلم بھی کم سن پہ ستمگاروں نے ڈھایا، ارے رکھا ہے اسے قید وہاں پر یک تنہا، رہتا ہے جہاں دل میں قیامت کا اندھیرا، ارے ڈر ڈر کے نہ مر جائے اکیلی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ دروں کی اذیت سے تڑپتی ہے حزینہ، دکھتا ہے بدن سسکیاں لیتی ہے سکینہ، سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ، ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کی لاشے پہ یہ نوحہ، ارے کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا، ارے ایک ٹوٹا ہوا کوزہ لائی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ کہتا ہے سنو ہاتھ کو جوڑے ہوئے گوہر، آج ایسے بہے آنکھوں سے اشکوں کا سمندر، یہ کہتی ہوئی جائے نہ شبیر کی دختر، لب خشک زباں سوکھی ہے روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔